آغاز میں خبر یہ کہ عالمی رہنماؤں کی موجودگی میں غزہ امن معاہدے پر 40 ملکوں نے دستخط کر دیے۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں غزہ امن سربراہی کانفرنس ہوئی۔ کانفرنس میں اسرائیل اور حماس کے درمیان معاہدے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ، مصر، قطر اور ترکیے کے سربراہان نے دستخط کیے۔ صدر ٹرمپ نے کہا معاہدے سے امن اور ترقی ہوگی۔ مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن اور استحکام چاہتے ہیں۔ دوست ملکوں کے تعاون سے غزہ امن معاہدہ ممکن ہوا۔ کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی وزیر اعظم شہباز شریف نے کی۔ تاریخی موقع پر 28 ملکوں کے رہنما اور اقوام متحدہ سمیت 3 بین الاقوامی اداروں کے نمائندے بھی موجود تھے۔ This is an incredible day for the world. Everybody's happy. غزہ کے عوام کے لیے تاریخی دن۔ This is an incredible day for the world, let alone the Middle East. Everybody's happy about it, like I've never seen before. مصر کے شہر شرم الشیخ میں غزہ امن معاہدے پر دستخط کر دیے گئے۔ امریکہ اور ثالثوں نے معاہدے کی جامع دستاویز پر دستخط کیے۔ امریکہ، قطر، ترکی اور مصر کے صدور نے دستخط کیے تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ صدر ٹرمپ نے تقریب سے خطاب میں کہا غزہ امن معاہدہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ معاہدے سے مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہوگا۔ امن معاہدے کے لیے اہم کردار ادا کرنے پر قطر، ترکی اور مصر کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ Without you, this wouldn't have happened, and I just want to thank you very much. That's Qatar. Another man who's been a friend of mine for a long time, and every time I've ever needed him, he's been there for me. So I just want to thank President Erdogan, Turkey. And then, of course, we have the host tonight, and I just want to thank you very much. There was a reason we chose Egypt, because you were very helpful. The job you do is amazing. امن معاہدے پر دستخط کی خصوصی تقریب میں یو این سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس اور وزیر اعظم شہباز شریف سمیت 28 ملکوں کے رہنماؤں اور 3 بین الاقوامی اداروں کے سربراہوں نے شرکت کی۔ امریکہ، کینیڈا، مصر، بحرین، عراق، اردن، کویت، عمان، فلسطین، قطر، ترکی، متحدہ عرب امارات، سائپرس، فرانس، جرمنی، یونان، ہنگری، اٹلی، ناروے، نیدرلینڈز، اسپین، برطانیہ، آرمینیا، آذربائیجان، انڈونیشیا، جاپان اور بھارت کے رہنما، یورپی کونسل، عرب لیگ، اقوام متحدہ کے نمائندے موجود تھے۔ معاہدے پر دستخط سے قبل امریکی صدر ٹرمپ سے شہباز شریف سمیت مختلف ملکوں کے رہنماؤں نے اسٹیج پر پہنچ کر ملاقات کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے فین۔ غزہ امن سربراہی کانفرنس سے خطاب میں کہا پاکستان سے میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل یہاں موجود نہیں، لیکن وزیر اعظم موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، کیا آپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کریں گے؟ یہ کہتے ہوئے صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خطاب کی دعوت دی اور بولے آپ وہ بھی کہیں گے جو آپ نے اس دن کہا تھا۔ Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? Come. Would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. Please. صدر ٹرمپ امن کے حقیقی سفیر ہیں۔ ٹرمپ نہ ہوتے تو غزہ امن معاہدہ ممکن نہ ہوتا۔ انتھک محنت کے بعد غزہ میں امن قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شرم الشیخ پیس کانفرنس سے خطاب، کہا صدر ٹرمپ نے دنیا میں امن کے لیے دن رات کام کیا۔ امریکی صدر نے غیر معمولی کاوشوں سے پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوائی۔ شہباز شریف نے ایک بار پھر صدر ٹرمپ کو نوبیل امن انعام کے لیے نامزد کر دیا۔ کہا صدر ٹرمپ نے 8ویں جنگ بھی رکوا دی۔ لاکھوں لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں۔ Greatest day in contemporary history, because peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan, and then achieve
ceasefire. Today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because he has achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. I would like to salute you. World would always remember you as a man who did everything, went out of the way to stop 7 and today 8 wars. शर्म अल शेख में पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़। गजा अमन सरबराही कॉन्फ्रेंस में शरीक 28 मुल्कों के सरबराहान में सालिसों के अलावा सिर्फ शहबाज शरीफ को खिताब का मौका दिया गया। सदर ट्रंप ने खुद शहबाज शरीफ को खिताब की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुख्तसर खिताब के बाद सदर ट्रंप फिर डाइस पर आए, शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और कहा, इतना मैं तवक्को नहीं कर रहा था, अब तो कहने को कुछ नहीं बचा, चलो चलते हैं। Very kind. Thank you. Wow, I didn't expect that. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. That was really beautiful and beautifully delivered. Wow. Thank you very much. गजा अमन मुआहिदे के तहत हमास ने तमाम 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। इसराइली जेलों में कैद 2000 फ़लस्तीनियों को भी रिहाई मिल गई। इसराइली कैद से रिहाई पाने वालों का रामल्लाह पहुँचने पर हज़ारों अफराद ने शानदार इस्तकबाल किया। फ़ज़ा नाराए तकबीर से गूंज उठी। अमन मुआहिदे के अगले मरहले में हमास ने इसराइलियों की बाक़ियात वापस करना शुरू कर दी। 2 लाशें रेड क्रॉस के सुपुर्द की गईं। हमास मज़ीद 26 इसराइलियों की बाक़ियात वापस करेगा। CNN की रिपोर्ट में बताया गया 27 अफराद 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में कैद किए गए और वो गज़ा में मारे गए। 1 लाश 1 अगस्त 2014 को गज़ा में मारे गए इसराइली फ़ौजी हेदर गोल्डन की है। 1 दिहाई बाद उसे इसराइल के हवाले किया जाएगा। काबिज़ तालिबान रजीम पाकिस्तान के दाखिली मामलात पर तबसरे से गुरेज करे। पाकिस्तान का अफ़गान तालिबान रजीम के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने बयान में कहा, काबिज़ तालिबान रजीम अफ़गानिस्तान के मसाइल पर तवज्जो दे। पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मामलात पर किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं। काबिज़ तालिबान रजीम दोहा मुआहिदे में किए गए वादों की पासदारी करे। काबिज़ तालिबान रजीम अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। काबिज़ तालिबान रजीम जामे और हकीकी नुमाइंदा हुकूमत की तश्कील पर तवज्जो दे। काबिज़ तालिबान रजीम को प्रोपेगेंडा छोड़कर अमली इक़दामात करने चाहिए। पाकिस्तान ने अदम मुदाखलत के उसूल पर अमल करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। काबिज़ अफ़गान रजीम मेरे सामने दहशतगर्दों की मौजूदगी का एतराफ़ कर चुकी है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, कोई ये समझ रहा है कि वो कहीं छुप कर बैठा है और उसका पता नहीं चल सकता तो गलत है। जो हाथ भी हमारे पाकिस्तानियों के खून से रंगेगा उसे नहीं छोड़ेंगे। अफ़गानिस्तान से मोहब्बत की पींगे नहीं चाहते, बस उन्हें अच्छे हमसाये की तरह रहना चाहिए। टेरिटरी से जब भी कुछ दरअंदाजी हुई, we'll go after them. War or all out attacks on A, B, C, D location इस तरह हमारे पास उनका सारा हाइडआउट्स है। सब जहाँ पे हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, कहाँ कौन रहता है, कहाँ कौन नहीं रहता, तो सब हमारे पास है। हम अभी भी नहीं चाहते कि ये चीज एस्केलेट हो। ये लोग जो है ना, ये बेतबार लोग हैं, इन पे एतबार नहीं किया जा सकता। ज़ाती ख्वाहिश भी है, मुल्क की भी ख्वाहिश है कि तल्लुकात नॉर्मल हों। हम कोई मोहब्बत की पींगे नहीं बढ़ाना चाहते इनसे। ट्रेड रिलेशनशिप होते हैं, इकोनॉमिक टाइज होती हैं, उस तरह हो। बाकी मोहब्बत वगैरह वाला कोई सिलसिला नहीं है यहाँ पे। एक अच्छे हम सामने वाला सिलसिला हो सकता है। ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री, इस वक्त कोई खुदा न खास्ता कुछ सोचे भी ना। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए। 145 अरकान की असम्बली में सुहेल आफरीदी ने 90 वोट हासिल किए। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अपने पहले खिताब में गैर कानूनी मुकीम अफ़गानों को निकालने की मुखालफत कर दी। कहा, अफ़गान पॉलिसी पर नज़रसानी करना पड़ेगी। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के लिए आवाम और उनके नुमाइंदों से पूछना होगा। एहतजाजी सियासत का चैम्पियन हूँ, आज से ही बानी की रिहाई के लिए इक़दामात शुरू कर दिए हैं। के साथ ना जरदारी है ना शरीफ है, अपने इन बाजुओं पर यहाँ तक पहुँचाऊं, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। मेरा ताल्लुक फाइली अजला से है, सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, ना गाड़ियां हैं, ना बंगले हैं, ना पैसे हैं, ना इस कुर्सी के लालच है। मेरे लीडर, मेरे कायद ने कहा
کہ یہ کرسی نہیں تو اس طرح لاد دوں گا اور ادھر پڑی ہوگی. تو کوئی یہ نہ سوچے میں اپنے مقصد و نظریے سے ہٹ جاؤں گا، یہ آپ کی بھول ہے. دنیا ڈائلاگز کی طرف جا رہی ہے. حل یہ ہے جہاں پر دہشت گردی ہے، یعنی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ، ہمارے پارلیمنٹیرین، وہاں کے مائدین، وہاں کے مشران، ان کو آپ نے اعتماد میں لینا ہوگا، تب اس کا حل نکلے گا. آپ نے افغان پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی. میں اپنے کارکنان کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے میں نے آج سے جو ہے اقدامات اٹھانے شروع کر دینے. اپوزیشن کا خیبر پختونخوا اسمبلی سے واک آؤٹ. وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے خلاف آج عدالت جانے کا اعلان. قائد حزب اختلاف ڈاکٹر عباد اللہ نے کہا کبھی حکومت کے اوپر حکومت بنی ہے. وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ منظور ہوا نہ کابینہ ڈی نوٹیفائی ہوئی. وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. ڈی نوٹیفائڈ نہیں ہے، ریزگنیشن ایکسیپٹڈ نہیں ہے، تو ایک سیم کے ایک گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے دوسرے سیم کا انتخاب یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے. تو ہم اس ان کانسٹیٹیوشنل کام کا حصہ نہیں بننا چاہتے. گورنر نے جو بلایا ہے سیم صاحب کو کہ اس میں کچھ ابہام ہے کلیئر کر کے، تو میرے خیال میں کوئی جلدی بھی نہیں ہونی چاہیے. کیوں آپ لوگ خود اس کو ڈسپیوٹ بنا رہے ہو؟ اتنا نمبر ہے آپ کے پاس، تو آج نہیں 4 دن بعد یہ سیم الیکٹ ہو اور آئینی طور ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے یہ غیر آئینی اقدام ہے، تو ہم واک آؤٹ کرتے اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. علی امین گنڈاپور نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں کھڑے ہو کر اپنے استعفے کی تصدیق کر دی. کہا جس دن بانی کا حکم ملا اسی دن کرسی چھوڑ دی. جمہوری عمل کو مذاق نہ بنائیں. ہماری پارٹی، ہماری اکثریت، ہماری مرضی، سب سے بڑھ کر ہمارا لیڈر، اس کی مرضی. اللہ سے استعفیٰ 8 تاریخ کو اسی دن جس عمران خان نے حکم دیا میں نے دے دیا تھا. میں اسی تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ ایک جمہوری عمل کے اندر مہربانی کر کے جس طریقے سے جمہوریت اس ملک میں پہلے بار بار اس کے ساتھ ایک مذاق ہو رہا ہے، تو اس عمل کو مذاق نہ بنایا جائے، اس میں تاخیری حربے استعمال نہ کیے جائیں، اور ہماری پارٹی، ہماری مرضی، ہمارا فیصلہ، ہماری مرضی، ہماری اکثریت، ہماری مرضی، سب سے بڑھ کر ہمارا لیڈر اور اس کی مرضی. گھریلو خواتین کی لڑائی میں ایک وزیر اعلیٰ ذبح ہو گیا. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری نے کہا ایک وزیر اعلیٰ بیگم، دوسرا باجی کے کہنے پر لگایا، اور سہیل آفریدی بڑکے مار رہے ہیں کہ کسی پرچی پر نہیں آیا. بھائی جان آپ فرشی وزیر اعلیٰ ہیں. علیمہ باجی کو فرشی سلام کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے علی امین گنڈاپور کے استعفے پر اعتراض لگا دیا. علی امین گنڈاپور کو لکھے گئے خط میں کہا گورنر ہاؤس کو ان کے 2 استعفے موصول ہوئے جن میں دستخط مختلف پائے گئے. استعفوں کی تصدیق کے لیے 15 اکتوبر کو سحپہر 3 بجے گورنر ہاؤس میں ملاقات کریں. معاملہ آئین پاکستان کے مطابق طے کیا جائے گا. گورنر خیبر پختونخوا اس وقت پشاور سے باہر ہیں اور واپسی 15 اکتوبر کو ہوگی. سہیل آفریدی سے آج حلف لینے کی درخواست مسترد. پی ٹی آئی کا نامنتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی حلف برداری کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت ہوئی. چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے دوران سماعت سوال کیا کیا گورنر نے استعفیٰ منظور کیا؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دیا، گورنر نے منظور نہیں کیا. آئین میں منظوری کا ذکر نہیں. اب اسمبلی نے نیا وزیر اعلیٰ منتخب کیا ہے. اسپیکر نے گورنر کو سمری بھیجی ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا اسپیکر نے سمری بھیجی، سمری گورنر تک پہنچی یا نہیں کلیئر نہیں. چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے کہا گورنر کی رائے ضروری ہے. عدالت نے سماعت آج تک کے لیے ملتوی کر دی. سلمان اکرم راجہ نے میڈیا کو بتایا پشاور ہائی کورٹ نے گورنر کو مہلت دی ہے کہ اپنا موقف پیش کریں. سمری آج کے انتخاب کی گورنر ہاؤس بھیج دی ہے. کوئی جواز نہیں رہ جاتا گورنر خیبر پختونخوا کا کہ وہ ان سے حلف نہ لیں. آئین کے آرٹیکل 255 کے تحت پشاور چیف جسٹس صاحب کے سامنے روبرو ہم پیش ہوئے. ہماری گزارشات چیف جسٹس صاحب نے بغور سنی اور گورنر صاحب کو کل صبح تک کا وقت دیا ہے کہ وہ اپنی معروضات پیش کریں. تو کل صبح یہ بات واضح ہو جائے گی کہ گورنر خیبر پختونخوا منتخب شدہ وزیر اعلیٰ سے حلف لیں گے یا نہیں لیں گے. اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر چیف جسٹس صاحب کا قانونی اور آئینی فرض ہوگا کہ وہ کسی اور شخص کو کہیں کہ وہ سہیل خان آفریدی سے حلف لیں. پاک افغان بارڈر پر شہید ہونے والے 12 جوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. 11 اور 12 اکتوبر کی شب افغان عبوری حکومت کی بلا اشتعال اور بزدلانہ حملوں کے خلاف مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے. شہیدوں کی نماز جنازہ چکلالہ گیرزن راولپنڈی میں ادا کی گئی.
ISPR کے مطابق نماز جنازہ میں آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء، گورنر خیبر پختونخوا، سول اور فوجی حکام، عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وزیر دفاع نے کہا پاکستانی عوام ان ہیروز کی لازوال قربانیوں کے مقروض ہیں جنہوں نے طالبان حکومت کی بزدلانہ اشتعال انگیزی کے خلاف پاکستان کی علاقائی سالمیت کا دفاع کرتے ہوئے جانیں نچھاور کی۔ پاک افغان سرحدی جھڑپوں پر چین کا گہری تشویش کا اظہار۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا پاکستان اور افغانستان دونوں دوست اور ہمسایہ ملک ہیں، کشیدگی نے خطے میں تناؤ بڑھا دیا ہے، چین ان واقعات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، دونوں ملک بردباری اور تحمل کا مظاہرہ کریں، بات چیت کے ذریعے اختلافات حل کرنے چاہیے۔ چین دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر بنانے اور علاقائی امن کے تحفظ میں تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں راستوں کی بندش سے شہری چوتھے روز بھی مشکلات کا شکار رہے۔ میٹرو بس سروس معطل رہی، دفعہ 144 میں بھی توسیع کر دی گئی، مری روڈ کو ڈبل روڈ تک کھلا رکھا گیا۔ مزید بتا رہے ہیں بابر ملک۔ آج یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور اس کے جڑواں شہر راولپنڈی کے سنگم فیض آباد چوتھے روز بھی بلاک ہے۔ چاروں طرف سے کنٹینرز اور مٹی کے پہاڑ کھڑے کر کے خاردار تارے لگا کر اس کو سیل کیا گیا ہے۔ میں اس وقت راولپنڈی فیض آباد کے مقام پر موجود ہوں۔ اس کی دوسری جانب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ہے، راستے بند ہونے کے باعث عام شہری خواتین جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ اسلام آباد آنے جانے سے ان کو مشکلات ہیں۔ میٹرو بس سروس بند ہونے کے باعث راولپنڈی اور اسلام آباد میں سفر کرنے والے مشکلات کا شکار ہیں۔ صوبائی حکومت کی جانب سے دفعہ 144 کو مزید اس کی توسیع دی گئی ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں جلسے جلوس ریلیوں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ راولپنڈی انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کسی بھی طرح شرپسند عناصر کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اگر کوئی ایسا عمل کرے گا تو قانون حرکت میں آئے گا۔ جی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے تبلیغی جماعت کے شورا ارکان کی ملاقات۔ مریم نواز نے رائے ونڈ اجتماع کے لیے تمام سہولتیں اور بہترین انتظامات کی ہدایت کی۔ رائے ونڈ اجتماع کے لیے 3 دن الیکٹرو بس چلانے کا اعلان بھی کیا۔ مریم نواز نے کہا مخلوق کی خدمت خالق کی عبادت ہے، اسی نیت سے وہ کام کرتی ہیں، مخالفین کی باتوں پر صبر کرتی ہیں لیکن کبھی جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ تبلیغی جماعت کے وفد نے مریم نواز کی عوامی خدمات کو سراہا۔ MKM چیئرمین اور وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں افغانستان میں جنگ ختم ہو گئی، وہاں سے آنے والوں کو اب اپنے گھروں کو واپس جانا چاہیے۔ کراچی اور حیدرآباد کے شہریوں کا مطالبہ ہے ملک کے حساس ترین شہروں سے غیر قانونی مقیم افغانوں کی واپسی کا آغاز کیا جائے۔ جی ابھی تک طے نہیں ہوا ہے کہ استعفیٰ منظور ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ پاکستان کو جو 2 دہائیوں سے جس دہشت گردی کا سامنا ہے اس حوالے سے افغانستان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، اور آج افغانستان میں وہاں کی اپنی حکومت موجود ہے، حالت جنگ ختم ہو چکی ہے اور ان مہمانوں کو اب اپنے گھر کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ بھرپور مطالبہ حیدرآباد اور کراچی کی لیڈرشپ کرتی ہے کہ سب سے پہلے یہاں سے روانہ کرنے کا کام اب آغاز کیا جائے، کیونکہ یہ ملک کے سینسیٹیو ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ پاک افغان سرحد پر افغانستان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف قوم کا افواج پاکستان کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی۔ خیبر میں پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی، شرکاء نے افغان طالبان فورسز کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ شہریوں کا کہنا تھا افغان طالبان غدار ہیں، ہمارے ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی لوگ ہیں۔ سال چې کوم دی په دې خپل زړه په جګر کې دی له موږ ځای ورکړی دي، خو دا نمک حرامه قوم دی، دوی په عمر کې دا نشي ویلی چې پاکستان زنده باد، ځکه چې موږ دوی هغه ورولي ورکا، هغه مینه مو دې کا په افغانستان عوامو له ورکا، هغه ټولې دنیا ته معلومه ده چې پاکستان څه به جوابي کروایي ورکوي، نو بیا هغه نه ټوله دنیا حفظه کیږي۔ پاکستان نے افغانستان کی 21 چیک پوسٹوں پر پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا ہے۔ اگر پاکستان چاہے تو افغانستان کا نقشہ اس وقت بدل سکتا ہے۔ ویسے تو افغانستان کو شرم آنی چاہیے کہ ان کو ہم لوگوں نے مہمان رکھا، ان کو تو ویسے ہی شرم آنی چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ نہ کریں۔ ان کے رگ رگ میں نمک حرامی بھری ہوئی ہے، اگر ان کے اندر ہوتا نا کہ پاکستان نے ہمیں جگہ دی ہے تو یہ اس طرح نہ کرتے، ان کے دل میں یہ نہیں ہے، یہ غدار لوگ ہیں۔ اپوزیشن کی ترامیم مسترد، پنجاب اسمبلی میں مقامی حکومت 2025 کا مسودہ قانون منظور کر لیا گیا۔ بل کی منظوری کے دوران اپوزیشن نے مسلسل ہنگامہ کیا، بل کی کاپیاں ہوا میں اڑا دیں۔
अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर शोर मचाते रहे। अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी ने कहा, पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, एजेंडा मुलतवी किया जाए। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक पंजाब हुकूमत की सपोर्ट नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी अरकान ने पंजाब असम्बली से वॉकआउट कर दिया। MPA मुमताज़ चांग ने कहा, हमारा सूबा, हमारा पैसा और हमारा पानी वाली बात कबूल नहीं। ये पैसा और पानी 13 करोड़ आवाम का है। पंजाब हुकूमत समझती है पीपल्स पार्टी वाले डर जाएंगे, तो ये गलत फहमी है। हम बोलेंगे और बार बार बोलेंगे। पहले तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, फिर ऐवान में बैठेंगे। अपडेट करें आपको, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ मुआहदे पर कामयाब मुज़ाकरात हुए हैं। शुएब निज़ामी से मज़ीद जानेंगे। जी शुएब। जी, वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में मुलाकातें जारी हैं और इसके ऊपर जो है हम टैरिफ से मुताबिक अहम कामयाब मुज़ाकरात पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हुए। इसके साथ साथ जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना आर्मी बैंक और IMF के जो सालाना इजलासों की शिरकत है उसमें भी शरीक है और साथ साथ उन्होंने जहाँ भी मुलाकातें हुई उनके ऊपर सैलाब से मुतालिक इशूज़ पर जो इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज हैं उनको आगाह किया है। पाकिस्तान में तेल और गैस, मादनियात, ज़राअत, IT के शोबे में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर पर बातचीत की है। पाकिस्तान US बिजनेस काउंसिल के रहनुमाओं से भी मुलाकात में पाकिस्तान की अब तक अहम मुआशी कामयाबियाँ हैं उनसे आगाह किया है। सिटी बैंक के नुमाइंदों से भी वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकात हुई है। रेकोडिक से मुतालिक जो है वो जो अब तक पेशरफ्त हुई है उससे सरमायाकारों को आगाह किया गया है। जबकि इस्लामी तरक्याती बैंक के जो सदर हैं डॉक्टर सुलेमान अल जासिर, इनसे भी मुलाकात हुई है। उनमें इनके साथ जो है M6 मोटरवे से मुतालिक जो है फाइनेंसिंग से मुतालिक उम्र पर भी तबादला ख्याल किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया। रवां साल की चौथी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बच्चों को क़तरे पिलाकर मुहिम शुरू की। मुराद अली शाह ने कहा, अफ़गान बस्ती में बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाकर वापस भेजेंगे। सबसे पहले ये पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि हम इस मुज़ी मर्ज से निजात दिला सकें अपने मुल्क को। 13 से 19 अक्टूबर को ये मुहिम है। जो लोग नहीं पिलाना चाहते कतरे, जो मना कर देते हैं पोलियो वर्कर्स को, चीफ मिनिस्टर हाउस में हमने एक सेल कायम किया है जिसके ज़रिए इसके फ़वाइद बताए जाएँ और उन्हें राज़ी किया जाए कि वो पोलियो के कतरे पिलाएँ। इस साल हमारे पास 9 केसेस आए सूबे सिंध में। जो इस वक्त हमारे बॉर्डर्स पे अनप्रोवोक्ड अग्रेशन की अफगानिस्तान ने, उसका जवाब तो उन्हें मिल गया है। कतरे पिला के उनके बच्चों को हम वापस करेंगे। ये हफ्ता कतरे पिलाएंगे लेकिन उसके साथ साथ वापस भी करते जाएंगे। पोलियो के खिलाफ जंग पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पैगाम। आसिफा भुट्टो कहती हैं, 13 अक्टूबर से मुल्क भर में 4 लाख से ज़ायद हेल्थ वर्कर्स 4 करोड़ 54 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के ख़तरे पिलाएंगे। आएँ हम सब पोलियो वर्कर्स के साथ खड़े हों और पाकिस्तान को पोलियो से पाक मुल्क बनाएं। भारत की जेलों से रिहाई के बाद 54 पाकिस्तानी माहीगीर कराची पहुंच गए। माहीगीर 9 सितंबर को वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किए गए थे। ईदी फाउंडेशन ने कराची पहुंचाया। अफजल खान की रिपोर्ट। की जेलों से 54 पाकिस्तानी माहीगीर रिहाई के बाद वाघा बॉर्डर के रास्ते अपने वतन पहुंच गए। माहीगीरों को ईदी फाउंडेशन की खुसूसी गाड़ियों के जरिए लाहौर से कराची मुंतकिल किया गया। पूरे 4 साल बाद बाबा वापस आए तो खुशी तो बहुत है कि बता भी नहीं सकते, हम इतने खुश हैं। ईदी सेंटर टावर पहुंचने पर माहीगीरों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। माहीगीरों पर फूल निछावर किए गए और हार भी पहनाए गए। 54 फिशरमैन जो कि अपने रोजगार के लिए गए थे और बॉर्डर क्रॉस कर ली थी, आज जो इनके घर वालों के हवाले किया जा रहा है। रिहाई पाने वाले माहीगीरों का ताल्लुक सिंध के मुख्तलिफ अजला से है। 4 साल बाद आया तो थोड़ा बहुत परेशानी भी उठाया, खाना पीने में थोड़ा काम करता था, खाना देता नहीं तो फिर नहीं देता था। माँ बापों से, फैमिली से 8 साल के बाद मुलाकात हुई, हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। बहुत दुख भरे दिन काटे, देखे भी है परेशानी क्या होता है वो इंडिया में जाके पता चला। इतना दिन तो माँ बाप के गोद में था, पता नहीं था। वहाँ पे एक टाइम हम लोग को खाना दे दे। माहीगीरों को समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर भारतीय हुक्काम ने गिरफ्तार किया था। कैमरामैन मोहम्मद इमाद के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।